لوگوں کے ہنسنے پر روتا اس لیے ہے اویس قرنی کہ وہ روتا ہے کہ کاش یہ جانتے ہوتے تو نہ ہنستے، اس لیے روتا ہے۔ کاش یہ جانتے ہوتے کہ آگے کیا ہونا ہے تو پھر یہ نہ ہنستے، اس لیے ان کے ہنسنے پر روتا ہے، ان کی حالت پر، ان کی محرومی پر، ان کی بے خبری پر، ان کے انجام پر روتا ہے کہ یہ انجام سے بے خبر ہیں، کھیل تماشے میں ہنس رہے ہیں۔ اور جب وہ روتے ہیں تب ہنستا ہے۔ تو دنیا والے روتے کب ہیں؟ جب مال ملتا ہے، شادی بیاہ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، دولت ملتی ہے، اولادیں ملتی ہیں، تو جب دنیا کے کام سنورتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، اس وقت وہ روتا ہے، ہائے کہ یہ لوگ کس بات پہ ہنس رہے ہیں۔ ہاں نہیں، روتے کب ہیں؟ جب لوگ روتے ہیں جب نقصان ہو جائے، مال لٹ جائے، اولاد چلی جائے، نقصان ہو جائے، مریض ہو جائے، دکھی ہو جائے، تو جب دنیا کا دکھ ہوتا ہے تو تب لوگ روتے ہیں، اس وقت وہ ہنستا ہے ان کے رونے پر کہ تم نادان پاگلو اس دکھ پہ رو رہے ہو اور اگلے دکھ کی تمہیں خبر ہی نہیں، جس کے مقابلے میں اس پریشانی کی کوئی کیفیت حیثیت ہی نہیں۔ اس لیے ہنستا ہے کہ یہ کس دکھ پہ رو رہے ہیں، بھلا یہ دکھ کوئی رونے کا ہے؟ یہ دکھ، دنیا کے خسارے نقصان، یہ کوئی رونے کے ہیں؟ اس لیے ہنستا ہے۔ تو وہ بات جو عرض کر رہا ہوں، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے۔ دو باتیں کہیں، کھیل ہے، دوسری بات تماشا ہے۔ دنیا کی تعریف ہو رہی ہے، دنیاوی زندگی کی قرآن نے تعریف کی ہے، ڈیفائن کیا ہے، وزینتن، اور بس صرف ظاہری آرائش ہے، اس لیے لوگ دھوکے میں ہیں، اس لیے لوگ دھوکے میں ہیں کہ فقط ظاہری آرائش ہے، اور ظاہری آرائش زیب و زینت تو دھوکہ دیتی ہے انسان کو۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور پھر آگے کیا ہے؟ آپس میں فخر اور خود ستائی ہے، آپس میں فخر اور خود ستائی ہے، یہ میں کے جھگڑے ہیں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہو گیا ہوں، میرا یہ درجہ ہے، میری اولاد ایسی، میرا مال ایسا، میرا کاروبار ایسا، میرا گھر ایسا، ہم ایسے۔ میں نے اتنا کام کیا اور مجھے یہ عہدہ نہیں ملا، اتنا کام کیا مجھے یہ درجہ نہیں ملا، اتنا کام کیا ریکگنیشن نہیں ہوا۔ یہ تفاخر بینکم، یہ تفاخر ہے۔ ریکگنیشن کیا ہوتا ہے؟ ریکگنیشن اس کی بارگاہ میں ہونا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، وتکاثر فی الاولاد والاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں زیادتی کی طلب ہے۔ دنیا کیا ہے؟ پھر تکاثر ہے، مال میں بھی اولاد میں بھی زیادتی کی طلب ہے۔ یہ ارشاد ہو رہا ہے۔ 5 چیزیں بیان کی ہیں، یہ حیات دنیاوی کی تعریف بیان کی ہے کہ یہ حیات دنیا ہے۔ بولیے کتنی؟ یہ ڈیفینیشن ہے دنیا کی، حیات دنیاوی کی تعریف ہے، قرآن نے جو تعریف کی ہے۔ 5 عناصر ہیں اس کے، یعنی عناصر 5 ہیں، یہ ترکیب پا گئے تو اس سے حیات دنیاوی بنی۔ فرمایا لعبن، کھیل ہے دنیا، ولہون، یہ نرا تماشا ہے، انما نرا تماشا ہے، محض تماشا ہے، وزینتن، اور آپس میں اور ظاہری آرائش ہے، زیب و زینت ہے جس سے انسان دھوکہ کھاتا ہے، وتفاخر، اور یہ آپس میں فخر اور خود ستائی ہے، بینکم، وتکاثر
فی الاموال والاولاد، مال و دولت اور خاندان اور اولاد میں تکاثر ہے، زیادتی کی طلب ہے، حرص ہے، لالچ ہے. یہ 5 چیزیں حیات دنیاوی ہے. ان سے کہا جائے گا جنہوں نے کہا تھا الم نکم معکم، کیا ہم تمہاری سنگت میں دنیا میں نہیں تھے، تمہارے ساتھ رشتہ داری تعلق رفاقت نہیں تھی؟ ان کو کہا جائے گا قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، رشتہ رفاقت سنگت تو تھی مگر ہم کیا کریں، تم نے خود ہی اپنے آپ کو دنیا کے فتنے میں مبتلا کر دیا. وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی، تم دھوکے میں آ گئے، ہمیشہ شک میں رہے، آج کے دن کے لیے شک میں رہے، لمبی امیدیں تان کے سو رہے، خواب غفلت میں رہے، اور آج کا دن تم عقیدے میں رکھتے تھے، یقین میں نہیں رکھتے تھے. تمہارا فکری عقیدہ تھا، نظری عقیدہ تھا، تحریری عقیدہ تھا، تقریری عقیدہ تھا، دلائل کا عقیدہ تھا، مانتے تھے، جانتے تھے، مگر وہ عقیدہ کہ موت آخرت کا مرحلہ اولا ہے اور یہ دنیاوی کھیل تماشا ہے، غرور ہے، دھوکہ ہے، تم اس دھوکے کو حقیقت سمجھتے تھے، اور مرنے کے بعد جو اصل زندگی آ رہی ہے اس میں شک رہتا تھا کہ پتہ نہیں، سنا تو بہت کچھ ہے، ہوگا بھی یا نہیں. کہتے تھے جو حاضر ہے اس کو نبھا لو، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ 5 چیزیں لوگوں یہ تمہیں کھا گئی، اور آج تم تاریکیوں میں مارے گئے، اور نور والوں سے تم نے نور مانگا اور نور مل نہ سکا، کیونکہ نور کا سودا قیامت کے دن نہیں ملے گا، یہ اس دنیا میں لے کے جایا جاتا ہے. 5 چیزیں کھا گئی. اور پھر اللہ رب العزت نے مثال دی، فرمایا اس کی مثال، دنیا کی مثال حیات دنیاوی کی ایسی ہے جیسے بارش ہو، جس کی پیداوار، جب بارش ہوتی ہے، زیادہ بارش ہوتی ہے تو پیداوار ہوتی ہے، اگتی ہے، کسانوں کو بھلی لگتی ہے، بس اسی میں ہی زام میں رہتا ہے، مگر خبر نہیں کہ پھر وہ یکایک خشک بھی ہو جاتی. پھر تم اسے پک کر زرد ہوتا دیکھتے ہو، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. اسی طرح آخرت میں نافرمانوں کے لیے سخت عذاب ہے اور سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائے. اللہ کی جانب سے مغفرت اور عظیم خوشنودی نہیں نصیب ہوگی. دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی پونجی دھوکے کی پونجی ہے دنیا. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا نا منادی ینادی، پھر ندا دی، ایک بلاوا دیا، فرمایا سابقو الی مغفرۃ من ربکم، میرے بندو دوڑ کے آ جاؤ، رب بخشش کا سودا بانٹ رہا ہے. آہستہ نہ چلو، دوڑو، بخشش و مغفرت کا سودا بانٹا جا رہا ہے. جہاں سودا بک رہا تھا بازار کھلا تھا، بخشش و مغفرت کا سودا بک رہا تھا، اور تم نے طاعت، عبادت، محبت، صدق خالص اللہ کی بندگی کے زر سے اس پیسے سے سودا خریدنا تھا. بازار تمہاری خاطر کھلا رہا، تم سودا لینے نہ آئے، اب بازار بند ہو گئے، اب بند ہو گئے. آوازیں دیتے رہے سوداگر، دوڑ کے آؤ، دوڑ کے آؤ، جنت کا سودا لو، ارضھا کارض السماء والارض. تم تو چند مرلوں، چند کنالوں کے مکانوں پر خوش ہو کہ بڑی کوٹھی اللہ نے دی، تمہیں کیا خبر کہ یہ ساری زمین کی وسعت ہے ایک طرف، اور زمین و آسمان کی وسعت جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اعدت للمتقین، اور یہاں فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ ارضھا السماوات والارض. 7 آسمان اور زمینیں مل جائیں تو جنت کی وسعت اس سے بھی زیادہ ہے. اور جنت میں کم سے کم پوری کی پوری دنیا کی جو وسعت ہے، جس کو کم سے کم ملے گا وہ بھی دنیا سے 10 گنا زیادہ ملے گا. مگر